اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تصوف، تصوف کا کیندر، جہاں بات صرف تصوف کی ہو۔ مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی، مہرولی، نئی دہلی سے تصوف کا یہ خادم تصوف کی تعلیم کے لیے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، قبول فرمائیے۔ ہماری پہلے بھی بہت بات چیت ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ کچھ راز کھلتے رہیں گے، حقیقتیں بیان ہوتی رہیں گی، اپنا اس غلام کا جو بھی تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا رہے گا۔ آپ نے قرآن کے بارے میں بہت سنا ہوگا، بہت جانتے ہوں گے، اور یہ بھی الحمدللہ جانتے ہوں گے کہ وہ عربی میں ہے۔ لیکن آج ایک بڑی عجیب سی بات ہے، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فارسی میں بھی ایک کتاب لکھی گئی جس کو قرآن کا درجہ دیا گیا طریقت میں؟ فارسی زبان میں جس کتاب کو اہل طریقت نے، تصوف نے قرآن کا درجہ دیا، اس کتاب کا نام ہے مثنوی سرکار جلال الدین رومی۔ اور مرکز تصوف میں اس کے 6 حصے موجود ہیں، اور جب 6واں حصہ آخر میں آتا ہے کہ اے حسام الدین آگے کی تیاری کرو، یعنی کل ملا کر سرکار جلال الدین رومی نے وہ شروع کرا تھا 7واں حصہ، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکا۔ مثنوی شاعری کی ایک قسم کا نام ہے، جیسے حمد، نعت، منقبت، غزل، قطع، رباعی، یہ گرامر کے حساب سے چلتے ہیں شاعری میں۔ ایسے مثنوی ایک قسم ہے شاعری کی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا پہلا مصرع اور دوسرا مصرع برابر وزن کا ہوتا ہے، جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال مرکز تصوف سے یا تو ایسا کہیے کہ مرکز تصوف سے، یا یہ کہیے کہ اس خادم تصوف کی طرف سے یہ گزارش کی جا رہی ہے
کہ مثنوی سرکار جلال الدین رومی کا پڑھنا ہر مرید پر عین فرض ہے۔ یہ صوفی غیاث الدین اپنے تجربے سے اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ ہم سب کو مولا مثنوی سرکار جلال الدین رومی پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مثنوی سرکار جلال الدین رومی اشاروں کی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کی، کتاب اللہ کی 7 تہیں ہیں اور انسان کی سمجھ یا عقل کی رسائی 4تھی تہ تک ہے، اسی طریقے سے مثنوی سرکار جلال الدین رومی میں بھی اشاروں کی زبان کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اسی لیے آج کی بات چیت کا نام یا عنوان رکھا گیا مثنوی سرکار جلال الدین رومی۔ کچھ ایسا ہوا کہ اچانک مثنوی والیوم 3 تیسری جلد ورقہ نمبر 290 پر اس تصوف کے خادم کی نظر پڑی تو سوچا، اچانک خیال آیا کہ بھئی کیوں نہ اپنے راہبر، پیشوا، رہنما کو عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ان کا یہ فرمان دہرا دیا جائے آپ لوگوں کے سامنے، جس سے کچھ شاید ہم مل کر سمجھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ آپ کی خدمت میں یہ تصوف کا خادم پیش کر رہا ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور باری تعالیٰ ہم کو وہ کان، وہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں۔ اس کا عنوان ہے کھانے سے خالی دسترخوان پر ایک صوفی کے عشق کا قصہ۔ ایک صوفی نے ایک دن کھوٹی پر دسترخوان دیکھا، رقص کرتا تھا اور کپڑے پھاڑتا تھا۔ اب یہاں یہ بہت ضروری ہے ایک بات کہ رقص، اردو کا جو لفظ رقص استعمال کیا گیا ہے، اس کا فارسی میں جو سرکار جلال الدین رومی نے لکھا ہے وہ ہے چرخ یا چرخ۔ اس کے اوپر بیچ میں روک کر یہ خادم کچھ بات کہنا چاہے گا۔ چرخ، چرخ لفظ سے چرخہ بنا ہے۔ چرخ کہتے ہیں گھومنے کو، گول گول گھومنے کو، اور اس کے لیے اردو زبان معذور تھی کہ اس کی جگہ رقص کے علاوہ کوئی لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے قاضی سجاد حسین، جس کو کچھ لوگ، کچھ فرقے کے لوگ،
کچھ لوگ بدنام کرنے کے لیے ناچنا کہتے ہیں۔ تو آپ کی عدالت میں یہ تصوف کا خادم یہ شکایت درج کراتا ہے کہ صوفیوں کے چرخ کو، صوفیوں کے رقص کو ناچنا نہ کہا جائے، شکر گزار رہے گا۔ ایک صوفی نے ایک دن کھوٹی پر دسترخوان دیکھا، رقص کرتا تھا اور کپڑے پہنتا تھا۔ چیختا تھا، یہ بے سامان کا سامان ہے، یہ قحطوں اور دردوں کی دوا ہے۔ قحط اکال کو کہتے ہیں جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ جب اس کا درد اور سوزش بڑھی، جو بھی صوفی تھا اس کا ساتھی ہو گیا، جو بھی صوفی تھا اس کا ساتھی ہو گیا۔ ارے بھائی، ہم لوگ سب سے کم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ ہم میں سے ہزاروں لاکھوں لوگ صوفی ہیں، صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں، لیکن کسی دوسرے ہی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بات ثابت کر رہی ہے جو بھی صوفی تھا اس کا ساتھی ہو گیا۔ قہقہے اور نعرے مارتے تھے، یہاں تک کہ بہت زیادہ مست اور بے خود ہو جاتے تھے۔ ایک لغو انسان نے صوفی سے کہا، یہ کیا ہے؟ لغو کے معنی ہوتے ہیں اتشیوکتی، ضرورت سے زیادہ بولنے والا، فالتو، بیکار۔ ایک لغو انسان نے صوفی سے کہا، یہ کیا ہے؟ لٹکا ہوا دسترخوان روٹی سے خالی ہے۔ اس صوفی نے کہا، جا جا، تو بے روح تصویر ہے، تو بے روح تصویر ہے، تو ہستی کی تلاش کر کیونکہ تو عاشق نہیں ہے۔ وہ انسان جو تھا، جو فالتو بولنے والا تھا، لغو، اس سے کہا، تو جا، تجھے ہستی کی تلاش کر، ہستی، ہونا، باری تعالیٰ کی تلاش کر، کیونکہ تو عاشق نہیں ہے۔ تو عاشق نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گا، تو عشق حقیقی کرتا نہیں ہے۔ ویسے آج کل کے زمانے میں عشق کے معنی بھی بدل گئے ہیں، یہ خادم قبول کرتا ہے۔ عشق، تھوڑی توجہ چاہتا ہے آپ کا، عشق جو روٹی نہ ہوتے ہوئے روٹی ہی عاشق کی غذا ہے۔ دیکھیے اس کو سمجھیے سر ذرا، اور روٹی نہ ہونا، دسترخوان کا خالی ہونا، جو حقیقی عشق میں ڈوبا ہوا عاشق ہے اس کی خوراک ہے۔ جو صادق ہے وہ وجود کا پابند نہیں ہے۔ وجود کے معنی ہوتے ہیں عام طور پر
وجود کے معنی ہوتے ہیں آکار، یا جیسے گولائی. جو سچا ہوتا ہے وہ اس گولائی والی روٹی کا پابند نہیں ہے کہ وہ گول روٹی ہی ہو. عاشقوں کو وجود سے واسطہ نہیں ہوتا. عاشقوں کا نفع بغیر سرمایہ کے ہوتا ہے، بنا کسی مال کے، پر نہیں ہے، اور عالم کے چاروں طرف اڑتے ہیں عاشق. حقیقی عاشق پر نہیں ہے اور عالم کے چاروں طرف اڑتے ہیں، ہاتھ نہیں ہے اور میدان سے گیند لے جاتے ہیں. وہ فقیر جس نے حقیقت کی خوشبو حاصل کر لی، ہاتھ کٹا ہوا ہونے پر جھولی بناتا تھا. مثنوی میں ہی اس سے پہلے اس لائن کو واضح کر دیں کہ ایک قصہ ہے کہ ڈاکوؤں نے ایک شخص کے ہاتھ کاٹ دیے اور وہ بہت تڑپا بلکھا، زخم صحیح ہوئے. باری تعالیٰ کے دربار میں تڑپ کے دعا کری تو رات کے وقت اس کے ہاتھ باری تعالیٰ کی کرم فرمائی کی وجہ سے آ جاتے تھے، جس سے وہ جھولیاں بناتا تھا. یہ اس قصے کو ایک لفظ میں پرویا ہے. ہاتھ کٹا ہوا ہونے پر جھولی بنتا تھا، عاشقوں نے عدم میں خیمہ لگایا ہے. حقیقی عاشقوں نے عدم نہ ہونا، عدم کا مقصد ہوتا ہے نہ ہونا، جہاں نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہو. اسی لیے کلمے کی شروعات نہیں سے کی گئی ہے، لا سے. عاشقوں نے عدم میں خیمہ لگایا ہے، عدم کی طرح یکساں اور ایک جان ہو گئے ہیں. عاشقوں نے نہ ہونے کے دائرے میں داخل ہو کر وہاں اپنا خیمہ لگایا، اور وہ بھی ہوتے ہوئے نہ ہو گئے ہیں. دودھ پیتا بچہ کھانوں کا ذائقہ کب پہچانتا ہے؟ یہاں ہلکا سا طنز ہے کہ اے لغو انسان، تو ان باتوں کو نہیں سمجھ پائے گا. اسی طریقے سے یقین مانیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہت ساری تصوف کی گہری باتیں عام لوگ نہیں سمجھ پاتے تو انکار کرتے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ جو آدمی جس چیز کو نہیں سمجھ پاتا اس کا انکار کر دیتا ہے. تصوف کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو تصوف کو نہیں سمجھ پاتے، ورنہ تصوف ہی عین حقیقی اسلام تصوف ہی ہے. دودھ پیتا بچہ کھانوں کا ذائقہ کب پہچانتا ہے؟ پری کے لیے خوشبو اقسام کا کھانا ہوتا ہے. آدمی اس خوشبو کا سراغ کب پا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی عادت کے خلاف ہے، پری کی عادت کے خلاف ہے. پری سے اس کی خوشبو سے ایسی راحت حاصل کرتی ہے کہ اس کو
تو 100 من اچھی خوراک سے نہیں پا سکتا ہے۔ قبطی کے لیے نیل کا پانی خون ہے۔ قبطی فرعونی نسل کا آدمی، قبطی کے لیے نیل کا پانی، نیل ندی کا پانی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو نیل کا پانی خون ہے، اچھے سبتی کے لیے پانی ہے۔ سبتی یعنی اسرائیل یا اسرائیل والا۔ دریا اسرائیلیوں کے لیے راستہ ہوتا ہے۔ یہ مشہور قصہ ہے کہ دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستہ دے دیا تھا۔ ظالم فرعون کے لیے ڈوبنے کی جگہ ہوتا ہے۔ ہوا قوم عاد پر گرز اور کلہاڑا تھی، لیکن حضرت ہود اور ان کی قوم کے لیے فتح تھی۔ ایگزامپل دیے گئے ہیں۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چمن ہوتی ہے، لیکن نمرود پر سانپ کا زہر ہوتی ہے۔ سمندر پر آگ خاندان ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا نازک ہے، اس لیے یہاں رکنا پڑے گا۔ دیکھیے، فارسی میں جو یہاں لکھا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے برسمند، اور اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ شاید لفظ اگر کہہ بھی سکتے ہیں، شاید تو آتش زن کہہ سکتے ہیں۔ فارسی میں گگنوس کہا جاتا ہے۔ یہ برسمند یا سمندر، یہاں سمندر کے معنی ایک ایسے پرندے سے ہیں جو آگ میں پیدا ہو کر آگ میں ہی پل کر بڑا ہو کر دور ہوتا ہے آگ سے، اور اس کی موت کے جب وقت آتا ہے تو وہ ایک، اس کی چونچ میں 360 چھید ہوتے ہیں۔ یہ ایک لمبی بات ہے۔ تو یہاں بہرحال سمندر کے معنی اس پرندے سے ہیں جو آگ میں پلتا بڑھتا ہے۔ سمندر پر آگ خاندان ہوتی ہے، یعنی اس کی اولادیں آگ میں پلتی بڑھتی ہیں، لیکن دوسرے پرندوں کے لیے تباہی ہوتی ہے۔ اب آگ جو ہے دوسرے پرندوں کے لیے وہ تو تباہی ہوتی ہے۔ عاشق کے لیے درد اور غم ہے قربان۔ عاشق کے لیے درد اور غم حلوہ ہوتا ہے، لیکن کمینوں کے لیے حلوہ مصیبت ہوتا ہے۔ عاشقوں کے لیے درد اور غم حلوہ ہوتا ہے، لیکن کمینوں کے لیے حلوہ مصیبت ہوتا ہے۔ عاشقوں کے لیے درد و غم حلوہ ہوتا ہے، لیکن کمینوں کے لیے حلوہ مصیبت ہوتا ہے۔ اس بات تو یہ تو بات پوری ہو گئی، لیکن اب کچھ نا اس تصوف کے خادم کے دل کی بات سن لیجئے۔ پہلی بات، یہ ناکارہ اور بیکار آدمی، تصوف کا خادم،
قاضی سجاد حسین صاحب کی شان میں کیا بیان کرے کہ انہوں نے کتنے سال میں جا کر فارسی سے یہ اردو میں ترجمہ کیا۔ قاضی سجاد حسین صاحب دہلی میں ایک بہت مشہور فتح پوری مسجد ہے، اس میں ایک اسکول کے ٹیچر رہے۔ اس سے زیادہ یہ تصوف کا خادم کیا آپ کے سامنے بیان کرے کہ اگر قاضی سجاد حسین صاحب جیسے لوگ، جس میں سرکار گل علی شاہ قلندری قادری پانی پتی کا نام شامل ہے اور بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جو مقام ولایت پہ رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم جیسے لوگ، کم سے کم میں اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں کہ کچھ میری پسندیدہ کتابیں ہیں جن میں نمبر تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن ان پسندیدہ کتابوں میں مثنوی سرکار جلال الدین رومی بھی شامل ہے، اور جو کچھ یہ تصوف کا خادم ہے، جو ہے جیسا ہے اس کے ویسا ہونے میں مثنوی کا ہاتھ ہے۔ اس لیے قاضی سجاد حسین صاحب کے ساتھ ساتھ تمام پیشواؤں پر سلامتی بھیجتے ہوئے بس سوچتا ہوں کہ اگر یہ کچھ لوگ ہمارے جیسے نکموں کے لیے یہ نہ چھوڑ پاتے، یہ نہ چھوڑتے، تو ہم جیسے نکموں کا کیا حال ہوتا۔ شکریہ، سلامتی، شکر گزاری ان تمام پیشواؤں کی خدمت میں جنہوں نے آنے والے سالکوں کے لیے کچھ لکھا۔ اور ایک بات اور، بس پھر اس کے بعد ضروری بات، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کی کتابوں میں اپنے فرقے کی ملاوٹ کی اور تصوف کی تعلیم کو اپنے فرقے کی تعلیم سے ڈھانپا، یہ گناہگار باری تعالیٰ کی عدالت میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔